بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آگے اور گزر کیا وقت، احادیث کے اندر قرآن کے اندر یاجوج ماجوج کا کیا ذکر ہے؟ یہ ہمارا بڑا کلیئر عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری سب سے پہلی جو کتاب ہے اور دستور حیات ہے قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا. تصور یاجوج اور ماجوج کا ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ظالم قوم ہے. یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کا جو ظلم اور جبر ہوگا اس کرۂ ارض کے انسانوں سے بہت بڑھ کے ہوگا. حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کثرت بیان کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو چکا ہوگا اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے جو ہے وہ یہ کوئی خاص قسم کا درخت جو ہے وہ اسرائیلی لگا بھی رہے ہیں آج کل. نام دیا جاتا ہے کہ یہ بچائے گا. حتیٰ کہ ایک لفظ وہاں استعمال ہوا ہے حدیث پاک کے اندر بحیرہ طبریہ، یعنی کہ یہ باقاعدہ سمندر کو بھی خالی کر دیں گے. یہ ایک کتاب ہے اور بڑا انہوں نے کمال کا کام کیا ہے کہ کرۂ ارضی سے انسانی ہجرت اور یاجوج ماجوج کی حقیقت. اس کو ایک برزخی مخلوق کہا گیا جو انسانوں کی اور جنات کے ملاپ سے بنی ہوئی ہے. ان کے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں یا مطلب جو ماں ہیں ان کی وہ اماں حوا نہیں ہے. یورپ اس کو جو نام دیتے ہیں یاجوج ماجوج کو وہ ایلینز کا نام دیتے ہیں. یہودیوں نے اس کے لیے جو لفظ ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے نا وہ گوگ اور ماگوگ. اونچائی سے آئیں گے. اب اونچائی سے آنے سے مراد پہاڑ ہے، پورٹل ہے، کوئی راستہ ہے. کائنات کی تیز ترین سواری جو آج بھی ہمیں میسر نہیں ہے نا وہ اس پر بیٹھ کر ٹریولنگ کرتے تھے. اس طرح لائنیں کھینچ کے دوست نے بتایا کہ بھئی نہ شرق میں ہے، نہ غرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ آسمان میں ہے. سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور کائنات روئی کے گالو کی طرح بکھر جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ تھی یہ پوڈ کاسٹ. میں اسامہ تھی، میرے ساتھ عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں. آپ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ، ٹی وی پروگرامز پہ، سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھتے ہیں. ان کے اگر کام کی بات کی جائے تو ایک لمبی فہرست ہے جس میں سر فہرست ورچوئل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز ہے جس کی بنیاد رکھی اور بڑی کامیابی سے آن لائن دین سکھا رہے ہیں، درس نظامی کا کورس کروا رہے ہیں. یہ ایک بڑا ڈفرینٹ آئیڈیا تھا اور بڑا مشکل کام تھا جو سر نے پرفارم کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل میں اسکالر ہیں. ڈفرینٹ ہم نے دیکھا ان کو پوزیشنز پہ، وہاں پہ بہت سے ٹی وی پروگرامز میں نے سر کے ساتھ کیے. تو آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم ایکسپلور کریں گے یاجوج ماجوج کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے کہ کیا کیا ذکر آیا ہے، کہاں کا ذکر آیا ہے اور جو اس کے بارے میں مسکنسیپشن تھے. پھر سر نے ایک بڑا زبردست آئیڈیا دیا کہ اس کے اوپر پاکستان میں بہت سے چینلز پہ بات ہوئی. ہم تھوڑا سا اس پہ ہٹ کے بات آج کرنا چاہیں گے کہ ڈفرینٹ جو مذاہب ہیں اس کے اندر کیا ذکر ملتا ہے اس حوالے سے، وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. الحق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا شکر. اسامہ بھائی بہت کرم، آپ کا شکر جناب. الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو مبارکباد بھی پیش کیجیے اور تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے بھی کہ جو ورچوئل آپ کے ڈگری پروگرامز، آپ کے کورسز ہیں، وہ کس طرح سے معاملہ چل رہا ہے؟ جی بہت شکریہ سر. ایسا ہے سر کہ ہمارا ایک تعلیمی بورڈ ہے نظام المدارس پاکستان، جو اس وقت پاکستان بھر کے اندر جو آج کا ایک نیا نصاب جو آج کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اس نصاب کے مطابق الحمدللہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور تعلیم دی جا رہی ہے. اب ایشو بہت بڑا جو ہمیں سامنے آ رہا تھا میجورٹی لوگوں کی، کیونکہ سب مسلمان ہیں جب ہم، تو ہر مسلمان کا یہ بنیادی حق ہے اور اس کے لیے امام غزالی کے مطابق تو یہ فرض عین ہے جو دینی تعلیم ہے سیکھنا. دیکھیں میں بطور مسلمان ضروری ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو اب وہ میری نماز درست کیسے ہوگی تو مجھے دین سے سیکھنی پڑے گی. بالکل. اسی طرح قرآن پاک مجھے درست پڑھنا چاہیے، اسی طرح مجھے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بھی آنی چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. بالکل. اب میرے عقائد کیا ہیں تو ان کے بارے میں جب تک میری پختگی نہیں ہوگی اور کلیئرٹی نہیں ہوگی اس وقت تک میں اس پہ یقین نہیں رکھ سکتا. تو اگر مجھے مشکلات کوئی درپیش آ جائیں گی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ڈر جاؤں گا. لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ کے اوپر میرا توکل اور یقین اس لیول کا ہے، جو دیکھیں نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک توکل تھا کہ فرشتے نے بھی آگے پوچھا کہ کوئی اگر مدد چاہیے ہو، تو انہوں نے اس وقت فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے جو مجھے جس نے یہ آگ گرم کروائی ہے نا اور اس میں تپش جس نے پیدا کی ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو پھینکا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ جو سب چیزیں ہیں یہ یقین کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ آتی ہیں. فقہ میں آپ کے دین کے معاملات ہیں، آپ کے گھریلو معاملات ہیں، ایک میاں بیوی کے ایشوز ہیں، آپ اس وقت تک ان کو پراپر ہینڈلنگ نہیں کر سکتے
جب تک آپ دین کے قریب نہیں ہوں گے. بالکل. تو یہ الحمدللہ پھر ہم نے بہت سارے لوگ جب پڑھے لکھے جو لوگ تھے, سمجھدار طبقہ تھا, کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے نا پاکستان میں کہ یہاں دین صرف وہ لوگ پڑھیں گے جو بس اور کچھ نہیں کر سکتے, وہ دینی طرف میں آئیں گے. تو ہم نے الحمدللہ اس ٹرینڈ کو ختم کیا. ہم نے یہ کہا کہ آپ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اب مدارس میں جا نہیں سکتے, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بہت سارے. تو ہم نے, اور بچیاں جو خاص کر کے پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے ٹریولنگ ایشوز ہیں دیگر, تو الحمدللہ ہم نے پھر ایک آن لائن سسٹم شروع کیا ورچوئل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے نام سے. اور یہ کام اسامہ بھائی ہم نے ایک پراپر جو ہے نا ایک سافٹ ویئر کے ذریعے کیا, ایک پورا ایک نیٹ ورک بنایا ہم نے. اور ہم نے تمام لیکچرز اپنے جو پروفیشنل ٹیچرز ہیں, جو فارن کوالیفائڈ اساتذہ, جو پاکستان میں جن کا اچھا تجربہ تھا پڑھانے کا, جن کا عبارات کے پڑھنے کے اوپر بڑی گرپ ہوتی ہے, اعراب کے ساتھ پڑھتے ہیں, جن کی عقائد اور تدریس کی کلیئرٹیز بڑی ہوتی ہیں کہ وہ 20 صفحات ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ کے اندر بڑے کلیئر انداز میں اگلے بندے کے دماغ میں وہ ڈال دیں. تو ان ٹیچر سے ہم نے یہ ریکارڈنگز پراپر کروائی, اسٹوڈیو بنائے ہوئے ہیں, پھر ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, ریفرنس ورک ہوتا ہے, ان کی سلائڈز بنتی ہیں. تو پھر یہ ہم الٹیمیٹلی پھر ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اس کا لاگ ان دے کر ہم پرووائڈ کرتے ہیں جو 24 آورز ہر بندے کے موبائل میں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. کوئی بھی آدمی, اب جو اسکرین ٹائم میرے خیال میں آج کل ہر بندے کا اسامہ صاحب دن کو 3-4 گھنٹے ہوتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں سے صرف 2 گھنٹے اسکرین ٹائم جو آپ دیگر چیزوں کو ٹک ٹاک اور وغیرہ وغیرہ کو دیتے ہیں وہ آپ اس کو دے دیں, تو آپ کا انشاءاللہ یہ دینی معلومات بھی درست ہو جائیں گے. الحمدللہ بڑا اچھا کام. بہت زبردست. اچھا سر, ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور یاجوج ماجوج ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت بات ہوئی اور اس کے اندر مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں. پہلے تو ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, پھر ہم دیگر مذاہب کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آگے اور گزر گیا وقت. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کی ترتیب اس طرح سے بنے گی کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور, دجال, حضرت امام مہدی علیہ السلام, یہ واقعات رونما ہوں گے اینڈ آف ٹائمز کے, اسلامک اسکٹالوجی کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ پھر پورا فتنہ اور وہ پورا جو ہے وہ قتل و غارت کری پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ احادیث کے اندر, قرآن کے اندر یاجوج ماجوج کا کیا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس بڑے حساس موضوع کے اوپر یہ ہمیں موقع دیا. میں تو ہمیشہ جب بھی, کیونکہ مذہبی پروگرامز کرتے ہوئے پچھلے 7-8 سال ہو گئے ہیں, تو جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس لیے نہیں کہ لوگوں تک زیادہ انفارمیشن پہنچانی ہے, سب سے پہلے اپنی انفارمیشن کو درست کرنے کے لیے میں اس کو پڑھتا ہوں. تو اس بار بھی الحمدللہ یہ آپ کے توسط سے ایک فائدہ ہوا جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی وجہ سے میں نے اس ٹاپک کو اتنا ڈیپلی جا کر پڑھا. تو نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ روٹین میں آپ چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر اتنا ڈیپ جا کے اور ان معلومات کی کریکشن کرنا اور پھر اپنی کلیئرٹی کرنا کہ اصل میں یہ ہے کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح سمجھنا چاہیے. تو پھر آج کے زمانے میں اس ٹاپک کو بار بار ڈسکس کرنے کا مطلب کیا ہے, تو اس سے کیا اسباق نکل سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اس میں ہم نے تیار بھی کر لیا اور اس کو پڑھیں گے بھی. بنیادی چیز اسامہ صاحب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہمارا بڑا کلیئر عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری سب سے پہلی جو کتاب ہے اور دستور حیات ہے قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا. بے شک. دوسرا ہمارے پاس سب سے بڑا سورس انفارمیشن کا ہوتا ہے وہ حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے اتھینٹسٹی اس کی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنی ہوتی ہے کہ کیا وہ اس لیول کے اوپر فال کر رہی ہے روایت یا نہیں کر رہی. بالکل بالکل. یہ جو واقعہ جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کا, اوبیسلی یہ قرآن عظیم کے اندر بہت تفصیل سے نہیں لیکن اجمالاً اس واقعے کو سورہ الکہف میں بھی بیان کیا گیا اور پھر سورہ الانبیاء میں بھی اس کو بیان کیا گیا. تو وہ بڑی تفصیل ہے اس کی. میں اس طرح کرتا ہوں کہ کیونکہ آپ کے پروگرام کی بھی ایک لمٹ ہے اور اس کے اوپر ہمارے کافی سارے موضوعات ہیں, ہم چاہیں گے کہ سارے کو کلیئر کریں. تو آپ نے کیونکہ میرے سے پہلا سوال جو ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو میں ایک بار اسلامی تعلیمات جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو پہلو اس کے سامنے آ سکتے ہیں ہم سب سے پہلے ان پہلوؤں کو لے لیتے ہیں. تاکہ یہ ہوگا کہ جب اینڈ پر ہم اس کو کلوز کریں گے تو ہم انہی پہلوؤں کی طرف لوٹ کر آئیں گے اور انہی کی روشنی میں اس کو کلوز کریں گے. تو اس میں آپ کو جناب چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے, یہ میں نے کچھ پوائنٹس بنا لیے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصور یاجوج اور ماجوج کا ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایک ظالم قوم ہے. تو یہ یعنی کہ ذہن میں ہمیں رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کے اوپر اس کا حکم لگائیں گے تو ہمیں ان کے ظلم اور جبر کی طرف جانا ہوگا. اور یہ پھر بعد میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ ظالم اور جابر بھی اس لیول کے ہیں کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہو سکتے,
یعنی نارمل انسانی مخلوق اگرچہ دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و جبر ہو رہا ہے اور تاریخ گواہ ہے، لیکن یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں ان کا جو ظلم اور جبر ہوگا وہ عام انسانوں، اس کرۂ ارض کے انسانوں سے بہت بڑھ کے ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے، یہ ہمیں ہمیشہ اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 2 کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ، کیونکہ اس واقعے میں باقاعدہ بیان ہوا کہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے شاید پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ ان کے قرآن میں 3 سفر بیان ہوتے ہیں جو بڑی شدت سے انہوں نے شرق سے غرب، غرب سے شرق، شمالاً جنوباً یہ سفر کیے۔ ایک سفر کا بیان ہوتا ہے کہ جب وہ اقصی الحد زمین کے اوپر پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر ان کو ایک ایسی مخلوق ملی جو کوئی زبان نہیں سمجھتی تھی، اور لیکن اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ابھی انسانوں میں سے مخلوق تھی، کیونکہ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے یاجوج اور ماجوج آتے ہیں اور وہ آ کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اور بڑا شدید نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ ہمیں ان سے بچائیں اور اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اچھا، اس کے اندر میں 2-3 پہلو ضرور ذکر کروں گا۔ ایک تو حضرت ذوالقرنین نے جو ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کوئی مال چاہتے ہیں، کوئی خیرات چاہتے ہیں، جو اس زمانے میں بادشاہوں کا طریقہ کار ہوتا تھا، تو ہم کچھ بھی متعین کر دیں گے کوئی ٹیکسز کی صورت میں آپ کے لیے۔ تو آپ نے اس وقت جو فرمایا کہ مجھے جو اللہ نے توفیق دی ہے اور مجھے جو اللہ نے طاقت دی ہے، میں اس کے مطابق اپنی کوشش کروں گا، اور جو اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہے اس کے مطابق میں آپ سے مدد لوں گا۔ تو آپ نے جو کام یعنی لیبر ورک کرنے والا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، مائنڈ ورک کرنے والا میرا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک پہلو یہاں پر ذہن میں آپ نے رکھنا ہوگا اسی جگہ سے، کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ذوالقرنین اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنسدان تھے، اور شاید آج کے وقت میں اس طرح کا کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے بات، کیونکہ یہ چیزیں آگے جا کر ہماری آہستہ آہستہ کلیئر کریں گی کہ ہم جا کس طرف اس کو لے کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ انہوں کو جب یہ ہوا تو انہوں نے ایک دیوار بنائی، تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے بچنے کے لیے ایک صد کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں صد کسی بھی جگہ کو بند کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن میں بیان ہو گیا ہے کہ لوہا منگوایا گیا، تانبا منگوایا گیا اور اس کو پگھلا کر پھر اس سے کوئی چیز تیار کی گئی جس کے ذریعے ان کو روکا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ لوہے اور تانبے کی دیوار، لوہے اور تانبے سے۔ اب دوسری ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوا کہ من کل حدب ینسلون، کہ جب ان کو چھوڑا جائے گا، کھولا جائے گا اللہ کے حکم سے، وہ اس دائرے میں سے، اس قرہ میں سے باہر نکلیں گے، تو اس وقت وہ کیا ہوگا، من کل حدب ینسلون، وہ اوپر سے نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی کہ ایک ہجوم کی صورت میں یلغار کرتے ہوئے اوپر سے نیچے آئیں گے۔ تو یہ جو ذہن میں ہم نے شروع میں اس پہلو کو رکھنا ہے کہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے، وہ اوپر سے نیچے آئیں گے، اب اوپر سے نیچے سے اوپر نہیں آئیں گے۔ اوپر سے نیچے کے بڑے مطلب نکلتے ہیں، بڑے مطلب نکلتے ہیں، اور یہ ہم نے نکالنے بھی ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے جو سبق ہم کا اینڈ تک ہے نا، اس کے اندر یہ نکال کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا میں نے عرض کیا تھا، ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں۔ اب ان احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کثرت بیان کی ہے۔ اب وہ کثرت کیا ہے، اس کے بھی فیگرز دیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ 99 ٹائمز زیادہ ہوں گے، 99 گنا زیادہ ہوں گے ہماری تعداد سے، انسان کی تعداد سے، ایک یہ ہے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے جہنمی ہونے کی بات ہو رہی تھی، وہ ایک لمبی حدیث ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر رہے، مفہوم صرف بیان ہو رہا ہے کہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جہنم کی تعداد کیا ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ ایک آپ میں سے یعنی انسانوں میں سے ہوگا، تو 999 یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کثرت کتنی ہے، تو تعداد بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں جب تک ہم ذہن میں رکھ کر آگے چلیں گے تو ہمیں بڑی آسانی ہوگی اس کے حل کرنے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب آئیں گے تب یہ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو چکا ہوگا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ دجال کے بعد ہیں، یہ دجال سے پہلے نہیں ہے، دجال کے بعد دجال آ جائے گا، اور اس کے اوپر آپ کل بھی، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا تو دجال، امام مہدی علیہ السلام، وہ تو اکٹھا ہی دور ہے نا۔ بالکل امام مہدی کا اور ان کا ایک ہی دور ہے، ایک ہی لشکر ہوگا اور یہ کرے گا، اور اس کے بعد کا زمانہ ان کا خروج کا دجال کا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اس سے نیکسٹ ٹائم ہمارا آتا ہے کہ زمین پر اس وقت کفار نہیں ہوں گے،
صرف مسلمان رہ جائیں گے. یہ بھی کیونکہ پتہ ہے کہ امام مہدی جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ علیہ السلام اور سیدہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی سربراہی میں جو مسلمانوں کا لشکر لڑے گا کفار کو شکست ہو جائے گی. پھر جو بچ جائیں گے وہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے. پھر وہ درخت اور پتھر گواہی دے گا کہ ہمارے پیچھے ایک کافر چھپا ہوا ہے. اس وقت پھر وہ ان کو بھی نکال کے قتل کر دیا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو حکومت ہے جو اس وقت دنیا پہ بچی ہوئی مخلوق ہوگی وہ مسلمان ہوں گے. تو مسلمانوں کے اوپر انہوں نے اترنا ہے, انہوں نے کافروں کے اوپر نہیں آنا. درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے جو ہے وہ یہ کوئی خاص قسم کا درخت جو ہے وہ اسرائیلی لگا بھی رہے ہیں آج کل. ہاں بالکل, یہ ایک درخت اس کا نام دیا گیا تھا, اس کو شجر نجات کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ بچائے گا. صرف یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ ایک درخت ایسا ہے جس کے پیچھے اگر یہ چھپ جائیں گے تو پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا. تو اب یہودیوں نے اس کو لگانا شروع کیا ہوا بڑے تیز. اچھا یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے اچھی طرف اشارہ کیا, ہمیں ان سے سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی باتوں پر ہم مسلمان جو ان کے فالوورز ہیں وہ اتنا عمل نہیں کرتے جتنے کفار یہودی اور یہ کرتے ہیں. بالکل اس سے بھی دیکھنا چاہیے. اور ایک کمنٹ اور کہ یہ پھر چینی تو بالکل نہیں ہے جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, چینی بالکل نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, وہ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. چینی بھی نہیں ہے, مغول بھی نہیں ہے, باقی کوئی بھی نہیں ہے. یہ منگول بھی نہیں, تاتار بھی نہیں ہے, ترک بھی نہیں ہے, ابھی جو ہے وہ نمودار نہیں ہوا اور نمودار بھی نہیں ہوئے. ہاں وہ ہمارا کیونکہ یہ اینڈ ہے تو اس کا ذرا وہ کلائمیٹ رہنا چاہیے کہ وہ کون ہے. بالکل صحیح. اچھا اس میں دیکھیں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو اسلام نے بیان کی ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں جب یہ آئیں گے زمین پر تو یہ پانی پی جائیں گے. حتیٰ کہ ایک لفظ وہاں استعمال ہوا ہے حدیث پاک کے اندر بحیرہ طبریہ, یعنی کہ یہ باقاعدہ سمندر کو بھی خالی کر دیں گے. حتیٰ کہ جب ان کا دوسرا لیکچر اس ایریے سے گزرے گا تو وہ لشکر اس جگہ کو دیکھ کے گئے کبھی یہاں پانی بھی شاید ہوا کرتا تھا, یعنی اتنا پانی کو خشک کر دیں گے. تو یہ پہلو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ کون سی قومیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں اور کون سی نہیں ہو سکتی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسلام نے اور حدیث مبارکہ نے بیان کی کہ ان کا مقابلہ کرنے کی سکت مسلمانوں میں نہیں ہوگی. اور اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے اس وقت فرمائیں گے کہ آپ اپنی قوم کو جو آپ کے حواری اور جو ساتھ لوگ ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جب چلیں گے تو بات کریں گے. ان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ اب ظاہری بات ہے مسلمان تو محصور ہو جائیں گے, یا قلعوں میں چلے جائیں گے یا ادھر کوہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے جائیں گے. تو جو باقی بچے ہوں گے ان کو یہ مار دیں گے, سب کو یہ ہلاک کر دیں گے, ختم کر دیں گے, شہید کر دیں گے سب کو. اب ہوگا کیا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ یہ بڑا اسپیسیفک طریقہ ہے. اسلام نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو ان کی دعا سے ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا اور وہ کیڑا ان کو مار دے گا, اور پھر ان سب کی موت ایک ہی بار میں ہوگی. ان کی موت الگ الگ ہونے والی نہیں ہے, سال نہیں لگیں گے, بہت جلد, شاید چند ہفتے چند دنوں کے اندر یہ سارے مر جائیں گے اور زمین بھر جائے گی ان سے. اور یہی وہ بنیادی وجہ بھی ہے کہ اس سے دنیا بھر جائے گی ان کی لاشوں سے, اور بدبو پھیل جائے گی کائنات کے اندر. اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اسلام نے فرمایا, جو حدیث پاک کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر پرندہ, ایک اونٹ کی گردن کا پرندہ اس شکل کا, وہ پرندے بھیجے گا اللہ رب العزت, وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں ان کو لے جا کر پھینک دیں گے. وہ اب سمندروں میں ہوگا, کہاں ہوگا, اس بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیز تھی. اسی طرح اس کے بعد پھر ایک بارش اترے گی جو پھر اس کو واش کرے گی زمین کو, اور پھر تیسرا سٹیپ اس کے بعد والا یہ آئے گا کہ وہ زمین رینیو ہو جائے گی, سبز اور شاداب ہو جائے گی, اور پھر کائنات کے اندر ایک خوشحالی آنے لگ جائے گی. تو یہ اس کا ایک پہلو ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام نے اس کے بارے میں بیان کی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ اب چیز کے انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں, اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں بالکل, یہ اس میں نا کیونکہ جو عام مورخین نے اس کو بیان کیا ہے تو ایک اس سوال کو ہم الگ ہی ہینڈل کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہے یافث, تو ان کی اولاد میں سے کہا گیا کہ یہ ہیں. لیکن نا اس میں چند ایک مورخین نے نا بڑی خاص اس میں بات کی ہے. ایک تو امین اصلاحی صاحب ہیں, مولانا امین اصلاحی, انہوں نے, ایک ہمارے مذہبی اسکالرز میں سے نام ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے کی ہے. ایک ہمارے جو ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جو منہاج یونیورسٹی کے وی سی ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے. میں یہ کتاب آپ کو ابھی دیکھی جب آپ نے دکھائی, بہت زبردست یہ کتاب ہے اور بڑا انہوں نے کمال کا کام کیا ہے کہ کرۂ ارضی سے انسانی ہجرت اور یاجوج ماجوج کی حقیقت, یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو یوز کیا ہے
اس میں کہ باقی جو سیارے ہیں ان کے اوپر جو مخلوقات پائی جاتی ہیں اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور کہاں کہاں سے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے. تو یاجوج ماجوج کے قصے سے انہوں نے اس تصور کو بھی لیا ہے. وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اب کافی سارے اسکالرز ہمارے وہ مل جاتے ہیں جن کی رائے یہ بنتی ہے کہ یہ انسانوں اور جنات کی مخلوط شکل ہے. اس کو ایک برزخی مخلوق کہا گیا جو انسانوں کی اور جنات کے ملاپ سے بنی ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر اتنی شدت نہیں ہو سکتی جتنی شدت یاجوج اور ماجوج کے اندر ہے. اچھا، دو چیزیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک کسی نے کہا کہ ان کے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی جو والدہ ہیں یا مطلب جو ماں ہیں ان کی وہ اماں حوا نہیں ہے. جی بالکل یہی ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو والدہ والا سسٹم ہے وہ جنات میں سے ہے، یعنی جنیہ ہیں. اب یہ دور وہ بھی ہو سکتا ہے جب انسان جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہوا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ وہ صرف ان پہ مفروضات تو قائم کیے جا سکتے ہیں لیکن حقائق اس کے بیان نہیں کیے جا سکتے. ہاں لیکن کچھ یہ جو چیز ہے نا کہ وہ جنات اور انسان کی ایک مخلوط شکل ہوگی، وہ اس لیے بھی ہے کہ ایک جو ان کے جو مواصفات حدیث پاک میں بیان کی گئیں کہ ان کے قد کیسے ہوں گے، ان کی شکلیں مطلب کہ موٹی چمڑی والے ہوں گے، چپٹے جسم ہوں گے اور آنکھیں ان کی دسی ہوئی اندر اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی. اب یہ انسانوں میں نارمل انسانوں کی مشابہ انسان کے ہوں گے لیکن انسان کی طرح نہیں ہوں گے جو مخلوق، یہ ایک ڈیفرنٹ مخلوق ہے. تو یہ جو اچھا دوسری جو کہہ رہے ہیں کہ جس انداز میں یہ یلغار کرتے ہیں اور جو شدت ہے ان کے اندر، اس شدت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ان سے جنات میں سے آئی ہے. تو اس لیے یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. کیونکہ آپ نے شروع میں بھی یہ کویسچن پوچھا تھا نا کہ ہم اس کو کیا یہ صرف ایک اسلام میں ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے یا دیگر مذاہب میں بھی اس کا کوئی تصور ہے. کیونکہ ہم اس کو ورکنگ یہ کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہ 1 صدی ہو گئی ہے. 1 صدی پہلے سے یورپ میں اس کے اوپر ورکنگ شروع ہے. یورپ کا ایک انہوں نے پہلے مفروضہ قائم کیا اور اس کے اوپر اب ورکنگ ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ان کی موویز بن رہی ہیں، فلما رہے ہیں اس کو. اور وہ یہ اس کو جو نام دیتے ہیں یاجوج ماجوج کو، وہ ایلینز کا نام دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مخلوق کے علاوہ بھی دیگر جو سیارے ہیں ان کے اوپر مخلوقات موجود ہیں اور وہ مخلوقات کسی بھی وقت ان انسانوں کے اوپر یہ الغار کر کے ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. اس لیے ان سے بچنے کے لیے آج ہی سے سائنسدانوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی ہوئی ہے. اب اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ کیونکہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ صرف ایک جگہ پر بیان ہو گیا اور ہم اس کو لے کر اس کو چھوڑ دیں. اس کو باقاعدہ اس کانسیپٹ کو جہاں آج 1 صدی سے باقی یعنی سائنسدان اس کو یورپ کے کر رہے ہیں، اس سے پہلے مسیحیت کے اندر بھی اس کا تصور موجود ہے. اب وہ کس صورت میں موجود ہے؟ ان کی ایک بک ہے، بک آف ایزیکیل اس کو کہتے ہیں. تو اس میں وہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے یاجوج اور ماجوج اس کی قوم ہے. تو گویا کہ یہ کانسیپٹ ان کے پاس موجود ہے کہ یہ ایک بادشاہ کی قوم ہے جس کو کہ ایک باؤنڈریز کے اندر قید کر دیا گیا ہے. تو یہ تو یہودیوں کا کانسیپٹ ہے. ہم صرف ان کے ایک ایک پوائنٹ لے رہے ہیں. بڑی اس کی تفصیلات اس کتاب کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی اس کی موجود ہیں. یہودیت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہودیوں نے اس کے لیے جو لفظ ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے نا، وہ گوگ اور ماگوگ 2 الفاظ ہیں، GOG اور MOGOG. اب ان کو اگر ہم جی کو ہم گا پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو جی پڑھیں گے تو جوج اور موجوج، تو یاجوج اور ماجوج ہی بنے گا. ٹھیک ہو گیا. قریب اللفظ یعنی ایون کہ اس کے اوپر لغوی بحث اس کے اوپر بڑی جگہوں پہ لوگوں نے کر لی ہے کہ الفاظ اپنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے آج اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عبرانی تلمود کے مطابق ایک قدیم عبرانی عبارت انہوں نے بیان کی ہے. وہ عبارت میں آپ کو پڑھ کے صرف اس کا ترجمہ دے دیتا ہوں. اس سے آپ گیس کریں گے کہ کتنا عقیدہ قریب ہے ان کا بھی مسلمانوں کے عقیدے کے. وہ کہتے ہیں کہ 4291 سال کے بعد، یہ ان کے کو میتھمیٹیکلی انہوں نے نکالا ہوگا عدد کے بعد، جنگوں کی وجہ سے کچھ جنگوں کی وجہ سے، یعنی 3 ریزن بیان کیے انسانیت کے ختم ہونے کے. پہلی جنگوں کی وجہ سے ہوگا. دوسرا بیان کیا انہوں نے کہ سمندری طوفان جو آئیں گے، سونامیز اور افریت وغیرہ، ان سے تباہ ہوگی انسانیت. اور تیسرا بتایا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کی وجہ سے انسانیت تباہ و برباد ہوگی. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 ذرائع انہوں نے اس کے بیان کیے ہیں. یہ عبرانی عبارت کا ترجمہ ہے. دنیا اختتام پذیر ہو جائے گی اور پھر کہتے ہیں کہ مسیح کا دور ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ مسیح کا دور شروع ہوگا
اور 7,000 سال تک پھر اللہ رب العزت، یہ ایک الگ تھیوری ہے کہ انہوں نے اس کو 4,291 سال بتایا ہے کہ اس کے بعد زمین رینیو ہوتی ہے، جبکہ کچھ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 7,000 سال کے بعد اللہ رب العزت پھر گھما کے پہلی انسانیت کو ختم کر دیتا ہے اور دوبارہ دنیا کو رینیو کرتا ہے اور نئی کائنات شروع ہو جاتی ہے، نئی آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ یہاں کہتے ہیں کہ جو دیکھیں اس کی قربت کیا ہے ہمارے مذہب کے ساتھ، قربت یہ بن رہی ہے کہ وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا شروع میں جو آپ کو میں نے چیزیں بیان کی تھی نا کہ ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے، ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب وہ بارش ہوگی یہ بدبو ان کی دھل جائے گی اور کائنات بالکل، حتیٰ کہ یہ بھی ایک جملہ استعمال ہوا کہ وہ صاف ستھری عورت کی طرح ہو جائے گی، تو اجلی کائنات بن جائے گی، پھر اللہ رب العزت اس کے اندر ہریالی لائے گا اور خوشحالی آ جائے گی، تو گویا کہ دوبارہ جو انسان اس میں بسیں گے وہ ایک نئی کائنات میں بس رہے ہوں گے اور وہ بڑے خوشحال انسان ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس عبارت کے وہ بالکل قریب ہے کہ عیسیٰ کے بعد کا دور ہوگا اور پھر 7,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بدلے گا اور پھر خوشحالی کا زمانہ آئے گا۔ تو گویا کہ کانسیپٹ یہ والا یہودیت کے اندر بھی موجود ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب دوسرا ہے ہندو مت، ظاہر ہے یہ بہت پرانا مذہب ہے، 5,000 سال تو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ پرانا مذہب ہندو مت کو ہی کہا جاتا ہے یا بدھ مت کو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندو مت مائٹ بھی ڈیوائن ریلیجن ہو جس کی شکل بگڑ کے جو ہے وہ یہ ہوگی۔ یہ کیونکہ ہم بھی پی ایچ ڈی کے اندر تو میجورٹی یا تقابل ادیان اور ان چیزوں میں آتی ہیں، تو میجورٹی ہمیں وہاں پر یہی چیز پڑھائی جاتی ہے اور یہ شاید حقائق کے قریب ہو، کیونکہ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر ہم کہتے ہیں کہ تشریف لائے اس دنیا میں، ہم تو ان میں سے چند 100 کا صرف ذکر جانتے ہیں، تو وہ باقی کہاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی اوریجنل کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو ان کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے تو وہ تعلیمات صحیح راستے کی، وحدانیت کی تعلیمات ہیں ساری۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ہندو مت کی طرف۔ اچھا یہ مولانا امین اصلاحی نے اپنی تفسیر ہے غایۃ البرہان، تو اس میں اس کو انہوں نے بیان کیا کہ ہندو مت کی کتاب ہے رگ وید، ان کی ویدیں ہیں بہت ساری، ان میں سے ایک رگ وید ہے، اس کے اندر ایک عبارت انہوں نے لکھی ہوئی ہے، عبارت ذرا پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں رے مالک، کیونکہ یہ ان کا ایک طریقہ ہے ہندی کے اندر وہ اے مالک کو رے مالک، تو رے مالک ہماری عبادت گاہوں کو کوک کی کھنڈت سے بچا، کوک کاف واو کاف، کوک کی کھنڈت سے بچا۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ کوک جو ہے یہ ایک قوم ہے جس قوم سے وہ بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور عبادت گاہوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو ان کے نزدیک جو ہمارے نیک اور پارسا لوگ ہوں گے، تو کیونکہ وہ ان کو ماریں گے تو لہٰذا ان کو ان سے بچا، تو یہ وہ دعا ان کی رگ وید کے اندر لکھی ہوئی ہے، امین اصلاحی صاحب نے مولانا نے اس کو بیان کیا۔ اچھا اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف کیونکہ کوک کا بیان ہے رگ وید کے اندر، لیکن انہی کی ایک اور کتاب ہے، اب اس کا نام یا تو ککلی پران ہے یا ککلی پران ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ میں کوک کے ساتھ وکوک کا بھی ذکر کیا۔ صحیح، اب یہ جو کوک اور وکوک ہے یہ یاجوج اور ماجوج ہے، وہی مگوگ، گوگ اینڈ مگوگ، یہ لغوی ہیں، بحثیں ہیں کہ وہ بدلتے رہتے ہیں الفاظ۔ تو اب یہاں پر آپ اچھا پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی کتاب کے اندر انہوں نے تعریف بھی اس کی کہ اس کی رتھ کہتے ہیں سواری کو، کہ اس کی جو رتھ ہوگی وہ کالے رنگ کی ہوگی، اور پھر اس کی 3 چیزوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی، چھچھندر، کتے اور گدھے کے ساتھ، کہ اس طرح کی ان کی سواری ہوگی، اور گدھوں کی اور چھچھندر اور کتے کی طرح کی وہ آوازیں نکالے گی مختلف۔ تو پھر ایک بیان کی کہ ان کی چھوٹی آنکھیں ہوں گی۔ تو گویا کہ جو یہ ہندو مت اور عیسائیت اور یہ تمام ہمارے پہلے مذاہب موجود ہیں، ان سب کے اندر بھی اس کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ زبردست آپ نے چیزیں بتائی ہیں جو کہ اس سے پہلے آپ کا بھی سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے کیا ہوا ہے، لیکن آپ پھر نکال لائے ایسی چیز جو ایک اس کے حوالے سے تھا۔ اب جب ہم ان کے آنے کی بات کرتے ہیں سر، تو اونچائی سے آئیں گے، اب اونچائی سے آنے سے مراد پہاڑ ہے، پورٹل ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی دوسری دنیا ہے، اس بارے میں کچھ آگاہی دیجیے۔ اچھا یہ بیسیکلی تو کیونکہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہ بنتا ہے سائنس کے ریلیٹڈ، تو میں نے اس میں آپ کو عرض بھی کیا کہ جس طرح ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے بھی اس کو بیان کیا، انہوں نے تو بلکہ اس پہ جو بھی تحقیق کی وہ اسی انداز میں کی کہ اس سے ہمیں سائنسی اعتبارات سے کون کون سی چیزیں مل سکتی ہیں اور کیا اسباق ملیں گے۔ اب جب ہم حضرت ذوالقرنین کا واقعہ قرآن عظیم کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک میکسیمم جو شمال کی کوئی حد بنتی تھی وہاں تک یہ پہنچے۔ اس سے وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو سواری تھی، کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ ٹریول دنیا کا کر رہے تھے نا،
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ عام سی سواری تھی جس کے اوپر بیٹھ کے وہ ٹریول کرتے تھے، بلکہ کائنات کی تیز ترین سواری جو آج بھی ہمیں میسر نہیں ہے نا، وہ اس پر بیٹھ کر ٹریولنگ کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے مقابلے کا سائنسدان شاید آج کے زمانے میں نہ ہو۔ اس سے میں ایک بات یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا زمانہ بڑے ترقی یافتہ ہے۔ ہو سکتا ہے آج سے پہلے ہزارہا مرتبہ ایسے دور گزر چکے ہوں جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ ڈیبیٹ میرا ایک امریکی دوست ہے اس کے ساتھ ہوئی، تو اس کو میں نے بتایا یار کہ یہ دعوے مت کرو کہ آپ امریکی سب سے آگے ہیں، آپ سے آگے بھی بڑی دنیا ہے۔ لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے ایک یہ جو بائبلین سویلائزیشن کے جو ادوار تھے پرانے، اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ سویلائزیشن برباد ہوئی تھی تو کیوں ہوئی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس عروج پر پہنچ چکی تھی، یعنی جب فرشتوں کو اللہ رب العزت فرما رہا تھا کہ اب کریں برباد ان کو، تو پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ جائیں ذرا، یہ بچہ ایک چرواہا ہے تو اس سے جا کے پوچھو کچھ چیزیں۔ تو وہ آیا اور پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ جبریل کہاں پہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جبریل تو، اس نے کہا اچھا میں تھوڑا سا ویٹ کر لو۔ اب طریقہ کیا تھا کہ اب ظاہری جو ہمیں تو واقعات کیونکہ اسرائیلیات سے روایات آتی ہیں تو ان میں ذرا اس کو ٹوسٹ اور انداز کا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو سائنسی پہلو سے لیں گے تو وہ ذرا ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس نے کہا اس طرح لائنیں کھینچ کے تو اس نے بتایا کہ بھئی نہ شرق میں ہے، نہ غرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ آسمان میں ہے۔ تو اس نے دیکھ کے کہا کہ میرے اور تیرے سوا اب بچ کوئی نہیں گیا جو اس دائرے میں نہ آتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو ہوں نہیں، تو کنفرم ہو گیا کہ جبریل تو ہی ہے۔ تو تب جبریل علیہ السلام نے سوچا کہ واقعی یہ تو اب قوم اسلام، یہ کیا تھا؟ یہ ٹیکنالوجی کی ترقی تھی کہ ان کا ایک عام چرواہا ٹیکنالوجی کے اس درجے پر فائز ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر، اس کے پاس علم تھا، ہم کیونکہ ان چیزوں کو ذرا کسی اور انداز میں لیتے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر یہ گیس کر لیا کہ اس وقت جبریل کون ہے اور ثابت کر کے دکھایا کہ آپ ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ 3 چیزیں ہم نے کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں پر یہ یہودیوں نے بھی بتا دیا اپنی عبرانی عبارت کا ترجمہ کہ 4,500 سال کے بعد 7,000 سال کی دلیل ہمارے پاس آ گئی کہ دنیا بدلتی ہے، اور پھر یہ آ گئی کہ اس سے پہلے کائناتیں کتنی ہوئی ہیں۔ اس سے میں یہ گیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت ذوالقرنین جتنا بڑا سائنسدان شاید آج اس کے بعد آج کے دور تک کوئی پیدا نہ ہوا ہو، سوائے میں ایک بات کروں گا قرآن اور حدیث مبارکہ کے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو بھی ڈسکشنز ہم کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ وہاں کیونکہ مجمل اور اشاراتی واقعات ہوتے ہیں، اشارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی دور کا کوئی بھی سائنسدان کچھ بھی اخذ کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، تو یہ ذوالقرنین نے جس ایریے میں جا کر ان کو دریافت کیا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید اس کائنات کا اینڈ ہو اور یہ کسی دوسری کائنات کا آغاز ہو۔ اس لیے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سیارے کی مخلوق ہے، کیونکہ اس دنیا کی وہ آخری آبادی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یاجوج اور ماجوج یہاں سے آتے ہیں اور آ کر ہمیں ڈسٹرب کر کے واپس چلے جاتے ہیں، لہذا ان کو روکا جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ کیا تھا کہ لوہا منگوایا جائے اور تانبا منگوایا جائے، اور لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ آگ کی طرح پگھل گیا۔ تو اب اس سے استنباط جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوہا، اتنا بھاری لوہا کون اٹھایا اور کون لایا؟ پھر اس کو گرم کرنے کے لیے اتنی شدت والی آگ کس نے جلائی جس سے وہ لوہا آگ کی طرح پگھل گیا؟ اور پھر اس لوہے سے دیوار کس نے سیدھی کی؟ تو اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جو میگنیٹک فورسز ہیں جو مختلف سیاروں کی سراؤنڈنگ میں آ کر ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتے، اور اسی لیے ہمارے مذہب کے مطابق، اسلام کے مطابق کائنات قائم ہے۔ جس دن کوئی بھی سیارہ وہ اپنے مدار میں سے اس میگنیٹک فورس کو چھوڑ کر باہر نکل گیا، اس دن یہ سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور کائنات روئی کے گالو کی طرح بکھر جائے گی اور یہ قیامت کا سماں ہوگا۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے جو کام کیا وہ ایک میگنیٹک فورس قائم کی، اس فورس کے ذریعے انہوں نے اس سیارے کی اس مخلوق کو جو اس دنیا کو برباد کرنے کے لیے آتی تھی اس کو روک دیا۔ اب یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق تو ہے لیکن وہ مخلوق اس کرۂ ارض جس پر ہم رہتے ہیں اس کی نہیں ہے، اس کائنات کے کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہے، جس کو دوسری اس میں وجہ کیا تھی ثابت کرنے کی، وہ یہ ہے کہ
ہو سکتا ہے کہ یہ وارم ہولز جو ہوتے ہیں نا، وارم ہولز، جی، کہ حضرت ذوالقرنین اتنے اسٹرانگ سائنسدان تھے کہ وہ وارم ہولز کے ذریعے، یہ خلائی راستے ہوتے ہیں ایک سیارے سے دوسرے راستے تک، سیارے تک پہنچنے کے لیے، ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک پہنچنے کے لیے وارم ہولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ٹریول کیا جاتا ہے۔ مذہب اس کو کس طرح لیتا ہے؟ قرآن فرشتوں کے لیے ایسا کہتا ہے کہ وہ کچھ معارج کے ذریعے، یعنی سیڑھیوں کے ذریعے ٹریول کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تو اس وارم ہولز کے ذریعے وہ ٹریولنگ تھی ان کی، جس کے ذریعے پوری کائنات کو آپ نے تسخیر کیا۔ تو حضرت ذوالقرنین کے پاس بھی یہ احتمال سائنس کے اعتبار سے ہے کہ وہ اختیار تھا کہ وہ خلا میں ٹریولنگ کرتے تھے۔ پھر وہ بلیک ہولز جو ہوتے ہیں ان کی جو شدت ہے نا توانائی کی، وہ کائنات میں کسی اور چیز کی اتنی شدت نہیں ہے حرارت کی۔ تو یہ جو لوہا پگھلانے کا واقعات ہیں، شاید کہ انہوں نے یہ وہاں بلیک ہولز، وہ جو وارم ہولز جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی 1 صدی پہلے ثابت ہونے شروع ہوئے ہیں، ان سے اس چیز کو لے کر تو وہاں ایک میگنیٹک فورس قائم کر کے اس سیارے کے اوپر ان کو بند کر دیا۔ اور اب یہ جو جملہ آتا ہے نا کہ من کل حدب ینسلون، جو قرآن میں بھی استعمال ہوا کہ وہ اوپر سے ایسے یلغار کر کے بھاگتے ہوئے دوڑ کر آئیں گے، تو یہ کسی دوسرے سیارے سے ہی اس جگہ آئیں گے۔ اور آج جو یورپ کی 1 صدی سے سائنس، اس کے اوپر سائنسدان ورکنگ کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ورکنگ کر رہے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جو آئے گی اور اس کائنات کو تباہ کرے گی، اور وہ صرف اس کو نام ایلینز کا دیتے ہیں۔ اب وہ ایلینز ہوں، نام کوئی بھی دے دیں، وہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور وہی آئیں گے۔ بہت خوب ہے۔ اچھا، یہ اس میں ایک بالکل، جب آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بڑا کلیئر ہے کہ آج جب آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے تو اگر کوئی ایسا حصہ ہوتا زمین کے کونے کا تو اب تک وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہوتا، یعنی وہ اب تو زمین کو کھنگالنا یا زمین کے اوپر کسی بھی جگہ کو دیکھنا یا کرنا، وہ تو اب اس طرح سے رہ ہی نہیں گیا۔ اب تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا چل رہا ہے، کیا سارا کچھ ہے، ترقی اتنی کر لی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ زمین سے تعلق جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا جو ہے وہ نہیں ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو تاریخ دان ہیں انہوں نے اس واقعے کو ایک مختلف انداز میں لیا ہے، کیونکہ ہم جب اس پروگرام کو کر رہے ہیں نا تو ہم نے اس سے 2-3 چیزیں لینی ہیں کہ ایک مذہبی اعتبار سے ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے، ایک سائنسی اعتبار سے چیزیں کون سی ہیں۔ تو سائنس میں سے بھی ہم صرف ان پہلوؤں کو لیں گے جو پہلو ہمارے عقیدے کو ٹچ نہ کریں، اس کو خراب نہ کریں۔ قرآن اور حدیث میں جو چیزیں وارد ہو چکی ہیں وہ ان کے اگینسٹ نہ ہوں۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ ان کی حمایت میں چل رہے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے قابل، ہمارا قرآن نعوذ باللہ خدا نخواستہ سائنس کے تابع تھوڑی ہے، اس کے تابع تھوڑی ہے، سائنس اس کے تابع ہے۔ ایگزیکٹلی، بارک اللہ فیک۔ تو اب اس میں بہت سارے لوگوں نے اس کا جو تصور دیا یاجوج اور ماجوج کا، کیونکہ جو آتا ہے نا کہ وہ شمال کا علاقہ تھا، مشرق سے پھر شمال کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ پھر 2 پہاڑوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان یہ لوہا پگھلا کے اور تانبا اور اس سے دیوار بنائی۔ اس سے لوگ بعض یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ یا دیوار جو بنائی گئی تھی وہ دیواریں چین تھی، اور مخلوق ہے جو وہ یاجوج ماجوج وہ چائنیز مخلوق ہے۔ دوسرا جو دلیل اس کے اوپر آتی ہے وہ کہتے ہیں دیواریں جو برلن ہے وہ ہے، اور یورپین کو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک آ جاتا ہے کہ یہ جو کوکاز، ہم اس کو اپنی اردو زبان میں ہمارے میجورٹی لوگ ایسے کوہکاف کہتے ہیں، تو لفظ ہے کوہکاز، بچپن سے کوکاف، وہ جی ہاں کوہکاف ہی چلا ہے، پریاں، جنات اور پریاں۔ اچھا یہ دیکھیں نا کہ یہ جو تصور ہے نا، میں اس کی یہ چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ایلینز کی موویز بنا کے آج یورپ والے ہمیں دکھا رہے ہیں نا، وہ بھی غلط تو نہیں کر رہے۔ ہمارے بھی کانسیپٹ بچپن سے اسی پہ ڈیولپ ہوئے، ہمیں کیا کوکاف کی پریاں دکھائی گئیں، کوکاف کے دیو دکھائے گئے، تو وہ کون تھا؟ کوکاف وہی والا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ کوکاف کہتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ بنا دیا۔ اس کے اوپر بھی کچھ مفسرین نے بھی اس کے اوپر بات کی، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مفسرین کے اس کے اوپر 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آ چکے ہیں، یاجوج ماجوج آ چکے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی نہیں آئے ہیں۔ اس کے نا چند موٹے موٹے میں نام آپ کو دیتا ہوں تاکہ لوگ اس پر کلیئر ہو جائیں کہ یہ کون آ گیا اور کون نہیں آیا۔ نمبر 1 امام راضی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اچھا امام راضی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ کہ یہ ترکوں کے قبیلے ہیں۔ یہ ترکمستان کے حوالے سے بھی یہ پایا جاتا ہے کہ یہ بھی یاجوج ماجوج کی قوم ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے بال بھورے رنگ کے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، یہ جب صفات بیان کی تو ان کا یہ ترکمستان ہو سکتا ہے۔ قبیلوں کے نام بھی لکھتی ہے کہ ایک جیل اور دیلم، یہ 2 قبیلے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ
جو اس کی لغوی بحث بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بلاد شمالیہ, شمال جو نارتھ ہمارا کے رہتے ہیں, اور تاتار یا ترکستان ان کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی یہ نام دے دیا باقاعدہ. اب آ جاتے ہیں ہم ابوالکلام آزاد. ابوالکلام آزاد نے کہا کہ شمال مشرقی میدانوں کے وہ وحشی اور طاقتور قبائل تھے جن کے حملوں سے بچنے کے لیے دیوار چین بنائی گئی. تھے, ایک تو تھے کا مطلب ہے کہ ماضی ہو گیا, آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آ چکے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان کے 2 قبیلے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں. ایک قبیلے کا نام انہوں نے لکھا ہے مائگر, اور دوسرے قبیلے کا نام انہوں نے لکھا ہے جو تاتاری, ٹھیک ہے, جو ایشیا میں آباد ہیں, اور میگر وہ کہتے ہیں یہ یورپ میں آباد ہیں. تو یہ ابوالکلام آزاد کا نظریہ ہو گیا. اس طرح مولانا امین اصناعی کا میں نے پہلے بھی بیان کر دیا, وہ یہ کرغز, یہ جو کرغستان جس کو ہم کہتے ہیں کہ شمال کی جانب وسط ایشیا میں منگولیا میں آباد ہے, تو ان کے نزدیک منگول ہے, ٹھیک ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوکاز کے ذریعے, یہ جو ہم نے بیان کیا تھوڑی دیر پہلے, اس درے کے ذریعے یہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہوتے تھے. تو گویا کہ ان کے مطابق ایران وہ ایریا تھا جس کے اوپر اٹیک ہوتا تھا. ذوالقرنین ایرانی قوم نے ان کو شکایت کی, اور کوکاز کا راستہ انہوں نے بند کیا, اور گویا کہ جو دیوار کوکاز ہے ان کے مطابق وہ دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے سد بنایا تھا. اچھا, پھر پیر کرم شاہ الازہری جو ہے نا, وہ تقریباً ابوالکلام آزاد والا نظریہ رکھتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں. اب اسی طرح ابوالفضل جو قاضی ایاز ہیں, یہ جو دوسرا ہمارا گروہ آتا ہے نا, دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی آئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا بیسیکلی ہمارا عقیدہ ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں, میں ان کے نا صرف نام پڑھوں گا, ایک جملہ لے لوں گا تاکہ ہماری بات اسی کے اندر ختم ہو جائے. جملہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات قرآن اور حدیث میں بیان ہو گئی ہے اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا عقیدہ صرف وہ ہے جو قرآن نے فرمایا, جو حدیث اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا, بس وہ ہے. وہ کب آئیں گے, وہ ہم نے اسلام کے حوالے سے جو پورا ایک 10-12 پوائنٹس آغاز اس کے میں پڑھ لیے, وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کب آئیں گے. اب یہ کون لوگ ہیں جو جن کا یہ عقیدہ ہے؟ ابوالفضل قاضی ایاز, ان کا عقیدہ ہے. امام ابن قدامہ حنبلی بہت بڑے فقیہ بھی ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان واجب ہے, کہ وہ ابھی نہیں آئے اور وہ قرب قیامت میں ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوں گے, دجال کے قتل کے بعد ہوں گے. تو یہ مختلف انہوں نے مین پوائنٹ اس کے لیے ہیں. علامہ آلوسی بغدادی, وہ بھی یہی کہتے ہیں. علامہ ابو حیان اندلسی, ان کے نزدیک بھی یہی عقیدہ ہے. اسی طرح مولانا محمد امین شنقیطی, یہ عرب کے بڑے معروف مفسر قرآن ہیں, تو ان کی بڑی معروف کتاب ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. تو یہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کرنے میں بڑے ماسٹر تھے. ان کا بھی یہی عقیدہ, کہتے ہیں حدیث کے خلاف آنے والی کوئی بھی بات قابل قبول نہیں. مولانا محمد ادریس کاندلوی, ان کا بھی یہ نظریہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات پوچھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں اور جنات کے درمیان کی برزخی مخلوق ہے, یہ دونوں کا کمبو ہے, کمبینیشن ہے. غلام رسول سعیدی صاحب, یہ ہمارے قریب کے محدث گزرے ہیں اور بڑا معروف نام ہے ان کا بھی, تو ان کا یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی ظہور قیامت کے قریب ہوگا. گویا کہ ہم نے یہ جو مفسرین کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھ لیا کہ اس میں جو قومیں جن کا ہم نام لیتے ہیں نا, کہ یہ چائنیز ہو سکتے ہیں, منگول ہو سکتے ہیں, بیسیکلی ہم مختلف قوموں کے جو یلغارے ہیں, شدت مختلف قوموں کے اوپر, تاتاریوں نے جس طرح آ کر ایک دفعہ پوری انسانیت کو کاٹا, تو اس وجہ سے ہمارے لوگ تاریخ دان یہ گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ اس میں اشارات تو ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہی لوگ تھے, بعد میں یہ مہذب ہو گئے. یہ بھی الفاظ بہت جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ادب سیکھ لیا, سویلائزیشن سیکھ لی, حالانکہ ان کا خاتمہ ہونا ہے. تو حالانکہ تو ان کا خاتمہ ہونا ہے. اچھا, اب نا تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اس بات کی, تو ہم ان جو یہ جو نظریہ اس طرح کا پایا جاتا ہے, ہم اس کی ایک تطبیق کر لیں تاکہ نا ہم اس مخمسے سے باہر نکلیں. جی, کیونکہ شروع والے پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے. بالکل صحیح ہے. تاکہ قارئین بھی اس کو سنیں اور ریپیٹ بے شک کر کے, تاکہ یہ چیز آپ کے سامنے آئے کہ کیوں ہم نہیں مان رہے, یا یہ نظریہ ہم پیش کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام کی توسط سے کہ نہ وہ چائنیز ہیں, نہ دیوار چین ہے, نہ وہ ترکمستان ہے, اور نہ وہ قازقستان کا راستہ ہے. بالکل صحیح ہے. نہ وہ دیوار برلن ہے, اور نہ وہ یورپین ہے. ٹھیک ہے, نہ ہی وہ امریکن ہے, جو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ امریکن ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. نہ ہی وہ امریکن ہے, نہ ہی کوکاف ہے. اچھا, یہ کیوں ہے؟ نمبر ایک, پہلی بات یہ ہے کہ جن دیواروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی, تاریخی شواہد موجود ہیں کہ وہ حضرت ذوالقرنین نے تعمیر نہیں کی. ان کے نام تاریخ کے اندر باقی لوگوں کے موجود ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, وہ تاریخ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا, سوائے ایک دیوار کے کوہکاف والی.
ٹھیک ہے. اس میں دو چیزیں مماثلت ملتی ہیں جو تھوڑی سی قوت بخشتی ہیں کہ یہ وہی ہو سکتی ہے. وہ کون سی؟ وہ ایک یہ کہ اس دیوار کے بنانے والے کا نام کا پتہ نہیں چلتا. نمبر دو، اس میں لوہا اور تانبے کا استعمال ہوا ہے. صحیح. باقی دیواریں چین اور دیواریں برلن کے اندر لوہے اور تانبے کا استعمال نہیں، مٹی اور اینٹ کی بنی ہوئی وہ چیز ہے. ٹھیک ہے. کوہ کاف والی جو ہے اس کو ریجیکٹ کس بیس پر کیا جا سکتا ہے؟ تیسری بنیاد پر کیا جا سکتا ہے کہ اب ایک تو وہ ویسے بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، پلس اس کے پیچھے کی دنیا کا پتہ ہے کہ وہ کون سی ہے. وہاں پر کوئی مخلوق نظر نہیں آئی جو اس طرح کی مخلوق ہے. تو اس طریقے سے یہ رد ہو جاتا ہے کہ کوہ کاف کے پیچھے ان کو بند کیا گیا. بالکل صحیح. ایک تو یہ ہو گیا. نمبر دو، جن اقوام کے بارے میں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اقوام ہو سکتی ہیں، چائنیز، تاتار، منگول، ترکمستان، یورپین، امریکن کہا جاتا ہے، ان کی جو صفات یاجوج اور ماجوج کی بیان ہوئی ہیں وہ صفات ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں. کون سی صفات ہیں؟ اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں. نمبر ایک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آئیں گے. کیا حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا. وہ یا اس کے دجال کے قتل کے بعد آئیں گے. دجال قتل ہو گیا؟ آیا ہی نہیں، ابھی وہ واقعہ ہی نہیں ہوا. پھر تھا کہ وہ جو دنیا میں بچیں گے نا، جن کو وہ قتل کرنے آئیں گے، وہ صرف مسلمان رہ جائیں گے. ابھی تو باقی مذاہب بھی ہیں. ابھی تو سارے مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، بلکہ مسلمان کم ہیں، 1 ارب سوا ارب کے قریب ہے. اور باقی 7 ارب کی جو آبادی ہے وہ کرسچینٹی ہے، باقی مذاہب کی ہے. تو آپ اس پہ کیا دلیل قائم کر سکتے ہیں؟ ان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اسلام نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی بددعا سے ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ مر جائیں گے. سارے ہی مر جائیں گے اور اکٹھے ہی مر جائیں گے. کیا منگول، تاتار، یہ جو واقع ہوئے یہ سارے اس کیڑا پڑنے سے مرے تھے؟ بالکل نہیں تھے. اس سے اگلے سٹیپ پر آ جائیں کہ ان کی جو زمین کی ہریالی ہے، اس کے بعد وہ ہریالی ہے ان کے مرنے کے بعد آ جائے گی. بلکہ جو آپ نے جملہ کہا سب اکٹھے مریں گے اور کوئی بچے گا نہیں ان میں سے، تو کیا تاتار، منگول، ترکمستان میں سے کوئی بچا ہوا نہیں آج تک؟ مطلب اور پہلو ہم نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں اس کو مقابلہ کرنے کی یاجوج اور ماجوج کی قوم کی طاقت نہیں ہوگی. تو کیا آج جو پریویسلی جن کے مقابلے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کا مقابلہ نہ کر سکتا؟ ایک ایک لیول کے اوپر کیا. اور میں لیٹسٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آج دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایک پابندیوں والے ملک جس کے اوپر 40 سال تک پابندیاں لگی رہیں، اس کے اوپر یہ الغار کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنے سکت کے مطابق ان کو منہ توڑ جواب دیا اور ناکو چنے چبوا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کا عدد آ جاتا ہے. ان کی جو تعداد بیان ہوئی ہے وہ یا تو 91 کے مقابلے میں 99 ہوں گے یا 999 ہوں گے. اب اگر اس عدد کو ہم لیں، اگر 1.25 ارب پوری انسانیت کو لے لیں، تو آپ اس کے مقابلے میں اوپر جائیں تو یہ کوئی 10 سم تھنگ خرب بنتا ہے. اتنا تو وہ ہونا چاہیے یاجوج ماجوج. تو پھر وہ یہ 10 خرب یاجوج ماجوج کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اتنا ریکارڈ کبھی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ پھر یہ کوکاف کے پیچھے چیک کریں، دیواریں چین کے پیچھے چیک کریں، باقی جگہوں پہ جا کے چیک کر لیں نا. مجھے لگتا ہے یہ وہ دلیل بھی ہے کہ یہ دنیا میں نہیں ہے. اچھا، دوسری بات کہ جو آپ نے نا اپنے سوالوں میں ایک بات کی تھی کہ اب تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہے. اس وقت کائنات کی سب سے بڑی دوربین چائنا نے بنا دی ہے. 10 سال لگے، 400 سائنسدانوں نے کام کیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی دوربین قائم کی ہے. اور اس کا پرپس کیا ہے؟ خلائی مخلوقات کی تلاش. آج ہی پڑھا میں نے، بڑا لیٹسٹ آپ کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب اتنی بڑی ورکنگ سائنس نے کر لی ہے تو وہ دوربینیں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ وہ یاجوج ماجوج کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد امریکہ نے جو کام کیا ہوا ہے ان کی دوربین بھی بڑی سٹرانگ ہے. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، اس کو بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. ایک سوال پھر آ گیا ہے کہ یہ کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ نیکڈ آئی سے ان کو دیکھنا اس وقت ممکن نہ ہو، کیونکہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انسان اور جنات کا ملاپ ہیں، تو جنات جیسے ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے، تو کیا یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے اس بات کا؟ ویسے نا، یہ تو آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا ہے. ذہن اس طرف نہیں گیا، لیکن یہ مقصد ہمارا بیسک یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے یہ سیکھیں. اور یہ درست بات ہے کہ اگر یہ والی روایات کو ہم لیں، کیونکہ یہ تو تمام روایات اور یہ ہیں اسرائیلی روایات ہیں کہ وہ کس کی اولاد ہے. قرآن میں تو اس کے اوپر موجود نہیں ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے. قرآن میں یہ موجود نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن جو روایات ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرت حوا سے نہیں ہیں.
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر جب جنات اور ان کا کمبینیشن ہے تو ان کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہوگی کہ وہ نظر ہی نہیں آتے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ میگنیٹک فورس کے ذریعے ان کو ایک دوسرے کرۂ ارضی کے سیارے کے اس کائنات کے سیارے کے اوپر بند کر دیا گیا ہے تو وہ وہاں ہوں گے, وہاں تک کسی کی رسائی ہی نہیں ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج ہم اس کائنات سے خلا کی طرف سفر کرنے کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو سفر ہے اس کائنات سے اوپر جانے کے لیے, اب اس کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو زمین کے مدار سے باہر نکلنے اور دوسرے کی کشش ثقل کو توڑنے کے لیے ایک شدید طاقت کی ضرورت ہے. اس لیے ہم جو شٹل بھیجتے ہیں اس کے پیچھے بڑے مضبوط راکٹس ہوتے ہیں جو ایندھن تیار کرتے ہیں اور اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ اس کائنات میں سے باہر نکلتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت جو بلیک ہولز اور جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر یہی تحقیق ہو رہی ہے کہ کوئی ایسے خلائی شٹلز تیار کیے جائیں جو باقی سیاروں کے اوپر بھی جائیں. چاند کے اوپر تو انسان پہنچ گیا, مریخ کے اوپر بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پہنچا ہے. اس کے اب وہ جو سیٹلائٹ ہیں اس کے وہ تصویریں اس کی لے کر آ رہے ہیں. 6 سیارے ہیں اس زمین کے علاوہ, ان کے اوپر بہت جلد ان کی دریافت ہو جائے گی. ان کے اوپر انسانی آبادی کے امکانات بھی ثابت ہو گئے ہیں. ابھی جو مریخ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اوپر پورا ایک سمندر بھی ہے. گویا کہ جو پانی ہے یہ بنیادی حیات کی ضرورت ہے زندگی کی. تو اس کی دوسری دلالت یہ ہوگی کہ مریخ کے اوپر انسان زندہ رہ سکتا ہے. اب سائنس کار کیا رہی ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی. زمین تو ہمارے سامنے تو ایک ہی ہے, ہم کھودتے ہوئے نیچے بھی چلے جاتے ہیں, زمین ایک ہی ہوتی ہے. تو وہ باقی 6 زمینیں کہاں ہیں؟ اب یہاں میں یاجوج ماجوج کے واقعے کے ساتھ اس کو بھی ریلیٹ کر دیتا ہوں. ابھی ایک زمین ہماری ہو گئی, ایک چاند ہو گیا, ایک مریخ ہو گیا, باقی جو ہے 4 کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ جو باقی اس زمین کے علاوہ جو 6 سیارے ہیں ان کے اوپر بھی انسانی آبادی قائم ہو چکی ہوگی. اب یاجوج ماجوج نے کیا گیا, یاجوج ماجوج کہتے ہیں کہ جب سب انسانوں کو جو قلوں سے باہر ہوں گے ان کو جب ختم کر چکے ہوں گے تو وہ جا کے دیکھیں گے اب تو بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا جس کو ہم مارے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کرۂ ارضی کی مخلوق کو ختم کر دیا, آؤ اب ہم دوسری آسمانی مخلوقوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں. ہم ان کے لیے آسمانی ہیں اور پھر وہ تیر ماریں گے. نہیں اس کے علاوہ نہیں کرۂ ارضی کے علاوہ ٹھیک ہے پھر وہ تیر ماریں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے تیر اوپر جائیں گے اور پھر وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے. بیسیکلی ان کی جنگ انسان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. انسانی مخلوق اس کرۂ ارضی کے علاوہ اس وقت تک باقی 6 سیاروں پہ ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. مریخ پہ بھی ہو چکی ہوگی, چاند پہ بھی ہو چکی, باقی 6 سیاروں پہ بھی ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ان سیاروں کے اوپر موجود مخلوق کے ساتھ بھی یاجوج ماجوج کا پھڈا ہوگا. بالکل صحیح. گویا کہ یاجوج ماجوج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوگی. لیکن وہ تیر کس کے خون سے آئیں گے نیچے؟ وہ تیر انہی جو انسان ان سیاروں کے اوپر موجود ہوں گے نا تو ان سے ہوں گے. ویسے تو دیکھیں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں, کیونکہ اشارات موجود ہوتے ہیں, تفاصیل موجود نہیں ہوتی. قرآن یا حدیث کے اندر اشارات دیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو موڈیفائی کر لیا جائے اور جو بھی اس وقت کی دریافت ہے تاکہ اس کے اوپر وہ فٹ بیٹھے. جن چیزوں کا فکس تھا ان کو فکس بتا دیا, جن چیزوں کے بارے میں نہیں تھا ان کے بارے میں اس طرح بتا دیا. اب آج سے اگر آپ 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے کسی کو کہیں کہ یار اس کرۂ ارضی کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے تو کوئی ماننے کو تیار تھا. بلکہ میں تو کہتا ہوں سیدھا اٹھ کے کوئی شاید بڑی چیز آپ کی گردن میں مار دے, بھائی مجھے کس طرف لگا رہے ہو. وہ اس پہ نا عبدالسلام عارف صاحب کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کیا, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی بہت سی ایسی آیات, بہت سی ایسی صورتوں, بہت سے ایسے الفاظ, ان کی سمجھ جو ہے اس کا ایک خاص وقت ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے نا, اس کا ایک خاص وقت ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو 200 سال پہلے ہم نہیں سمجھ سکتے تھے, 400 سال پہلے نہیں آج وہ ریلیٹ ہوتی ہیں ساری کی ساری, اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے بیان کیے گئے واقعات جو ہے, جو الفاظ ہیں, جو مقدس کلمات ہیں, وہ آج کیسے ریلیٹیبل ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن عظیم کا امتیاز اور اعجاز ہی یہی ہے کہ یہ قرآن ہر زمانے کے ساتھ چلتا ہے. کتاب کتنی پرانی ہے لیکن چلتا زمانے کے ساتھ ہے. آج کے زمانے میں دیکھیں نا, ہماری سائنس کی دریافتیں جو ہو رہی ہیں ان کے بھی ساتھ چل رہا ہے.
بالکل ان کو بھی ثابت کر رہا ہے. بالکل ایسے یہ آج سے 1400 سال بعد بھی جو ہوگا نا اس کو بھی ثابت کرے گا ایسے ہی. ان کے لیے بھی اتنا ہی لیٹسٹ ہوگا جتنا لیٹسٹ ہمارے لیے ہے اور جتنا لیٹسٹ یہ 1400 سال پہلے تھا. نمبر 1. نمبر 2, حضور علیہ السلام کا جو واقعہ معراج ہے سب سے بڑا معجزہ ہے. اب یہ معجزہ آج سے ہم 100 سال پہلے بھی کسی کو ثابت کروانا مشکل ہو جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں یار کون سی عقل ہے کہ راتوں رات گئے, یہاں سے وہاں گئے, وہاں سے 7 آسمان کا وزٹ کر لیا, واپس بھی آ گئے, ابھی کنڈی ہل رہی ہے, پانی بہہ رہا ہے, ہاں سب معائنہ بھی کر لیا اور واپس آیا, ابھی پانی بہہ رہا ہے, کنڈی ہل رہی ہے, بستر گرم ہے. یہ کیا ہے تصور. اب آج کے ریموٹ کنٹرول, آپ کے شٹلز, آپ کے ہوائی جہازوں کے سفر, آپ کی یہ بجلی کی ریڈیشنز کی جو سفر ہے, روشنی کا سفر, ان تمام چیزوں نے یہ ثابت کر دیا بھائی یہ سب کچھ ممکن ہے. اب لوگ نہیں پوچھتے, اب اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ معراج ناممکن تھا. اسی ہی طرح یہ یاجوج اور ماجوج کے واقعات ہیں, یہ پرانی امتوں میں یا پرانے قوموں میں یا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 800 سال پہلے کسی اور انداز میں بیان ہوتا رہا ہوگا, لیکن آج کے سائنس کے دور میں یہ کسی اور انداز میں بیان ہو رہا ہے. اب اس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی اب میں ہونے والا ہوگا. ایک سوال کروں گا, جی آپ کریں. تو وہ یہی ہے کہ ہمارا اصل مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس سے اسباق لینے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم نے مخلوقات یعنی کہ صرف ہم یہ نہ سمجھیں, تسخیر کائنات کا سب سے بڑا درس ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ دیگر سیاروں کے اوپر مخلوق اللہ کی موجود ہے, لیکن ان کو تسخیر کرنے کی ضرورت ہے, وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے, ان کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ اس میں ریلیٹ کر دیتا ہوں نا کہ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے. ایک میں نے اس کے اوپر یہاں نوٹ بھی کیا تھا, میں وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ اس میں نا کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو ریڈیو ویوز ہوتی ہیں, ہم بھی کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں ٹی وی چینلز کے ذریعے سب کچھ, یہ ریڈیو ویوز کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب دنیا میں یہ تقریباً 200 سال ہو گئے ہیں ریڈیو ویوز کے استعمال کو کرتے ہوئے. اس سے پہلے یہ استعمال نہیں تھا. اب اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ہم آوازوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں. اچھا, ریڈیو کی جو مختلف نا ان کی ویوز کی فریکوینسیز ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, ہم جیسے پروگرام کرتے ہیں تو وہ چل رہا ہوتا ہے جی یہ آپ کا 95 FM ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی فریکوینسی ہے. تو اس طرح ایک کہتے ہیں کہ ایک بڑی خاص فریکوینسی ہے اس وقت جو سائنس میں موجود ہے, تحریری صورت میں موجود ہے, یہ مفروضہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس فریکوینسی کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ 1420.41 MHz یہ فریکوینسی ہے. صحیح. یہ فریکوینسی کہتے ہیں ہائیڈروجن لائن بھی اس کو کہا جاتا ہے, ہائیڈروجن لائن بھی کہا جاتا ہے. اہم کیوں ہے یہ, خاص کیوں ہے فریکوینسی؟ خاص اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فریکوینسی جو یہ ہائیڈروجن ہے یہ عام عنصر ہے, خاص نہیں ہے, نادر نہیں ہے, عام ہے. یہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں بھی, ہو سکتا ہے باقی سیاروں پہ سب پہ پایا جاتا ہو. یہ جو فریکوینسی 1420.41 MHz, یہ فریکوینسی پوری دنیا میں آج خالی پڑی ہوئی ہے. اس فریکوینسی کو یوز کوئی نہیں کرتا. کیوں خالی پڑی ہوئی ہے؟ سائنسدانوں نے اس کو خالی اس لیے رکھا کہ دیگر سیاروں پر اگر اس فریکوینسی کا کوئی سگنل چھوڑے آئے تو کم از کم یہ فریکوینسی اس کو کیپچر کرے گی. اور کیونکہ اس کو کوئی اور انسان یوز نہیں کر رہا ہوگا تو ہمارے لیے گیس کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو سگنل آیا ہے یہ اس کائنات کا نہیں ہے, یہ کسی اور کائنات کا ہے. اب اس کو ہم کرتے ہیں ریلیٹ. یہ آج سے کوئی 77 ایئرز شاید بیفور ٹائم ہے, تو میں اس کو دیکھ بھی لیتا ہوں. اس کے اندر یہ واقعہ کب کا ہے؟ 72 سیکنڈ کے لیے 1977 میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایک ٹیلیسکوپ ہے, اس کا نام ہے بگ ایرر ریڈیو ٹیلیسکوپ. اس ٹیلیسکوپ میں اس فریکوینسی کو محفوظ کیا ہوا ہے کہ کسی بھی کائنات سے آنے والی اس ریڈیشن کو, اس سگنل کو یہ کیپچر کرے. 72 سیکنڈ کے سگنلز اس فریکوینسی سے کیپچر ہوئے 77 میں. اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیوں ثابت ہے کہ یہی سگنل ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو نارمل سگنل ہماری اس کرۂ ارضی کے جاتے ہیں وہ بہت کمزور سگنل ہوتے ہیں, اور جو وارم ہولز اور بلیک ہولز اور دیگر سیاروں سے آتے ہیں سگنل وہ انتہائی پاورفل سگنلز ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سگنل تھا جو یہ ان باقی تمام سگنل سے زیادہ پاورفل تھا. نمبر 2 کہ اس فریکوینسی سے کوئی اور کسی جگہ پر اس کو یوز ہی نہیں کرتا کہ ہمیں یہ ثابت ہوگی اس دنیا میں سے کسی انسان کا میڈ جو سگنل ہے, بنایا ہوا سگنل ہے, وہ اس کے ذریعے آیا ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ٹیلیسکوپ موو کرتی ہے
تو جتنی دیر تک وہ موو کرتے ہوئے وہ سگنل اس نے کیچ کیا وہ کیا، اس کے بعد سے دوبارہ یہ سگنل اس کے پاس نہیں آیا. لیکن یہ اس کو ایک ہوپ دیتا ہے. یہ جس سائنسدان نے اس وقت اس سگنل کو چیک کیا نا تو وہ تعجب کیا اس نے اور بڑا خوش ہوا کہ سائنسدان جب دریافت کرتے ہیں نا تو ان کی تو موجہ لگ جاتی ہے، ان کو جنت مل جاتی ہے. محنت کی ہوتی ہے. اس نے کہا وہ ووو کر کے تو اس سگنل کا نام بھی ووو سگنل رکھ دیا گیا. صحیح صحیح. سائنس میں آپ بھی اب اس کو چیک کریں کہ ووو سگنلز کے نام سے چیک کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ دوسرے سیاروں سے آنے والا سگنل ہے. بالکل. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یہ ثابت کرواتی ہیں کہ دیگر سیاروں کے اوپر مخلوقات موجود ہیں، اور یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ اس کرۂ ارضی جس پر ہم بس رہے ہیں اس پر نہیں ہیں، یہ کسی دوسرے سیارے کے اوپر ہیں. اور حضرت ذوالقرنین نے اپنی سائنسی علم کی بنیاد پر ایک سائنسی میگنیٹک فورس کے ذریعے ان کو پیک کر دیا، اور اب وہ وہاں پر ورکنگ کر رہے ہیں اپنے خلائی جو شٹلز وغیرہ تیار کرنے کی. جب وہ بن جائیں گی اور وہ اثر اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ وہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وَإِذَا فُتِحَتْ، کہ جب وہ کھول دیے جائیں گے تو وہ اللہ کا حکم ہے، تو اس وقت وہ نکل کر تو اس کائنات کے اوپر حملہ. سر تھینک یو سو مچ اتنے اچھے سے سمجھانے کے لیے. اور تمام میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک تقابل پیش کیا مذاہب کا، اور پھر یہ کہ اس بات کا ثبوت پیش کرنے کی آپ نے بڑے اچھے انداز میں آپ نے جو ہے وہ کیا کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس ایک تو دنیا میں نہیں ہے، پھر آ نہیں چکے ہوئے ابھی، اور وہ تمام روایات جو ساری آپ نے بتائی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بھرپور پروگرام ہے جس سے دیکھنے سننے والے بہت فائدہ لیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اتنے دن سے آپ جو ہے وہ آپ کی ریسرچ جاری تھی اس ٹاپک پہ، اور آپ نے اتنی محنت کی. آمین. اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.